جو سیکھ ہمیں ملی ہے وہ اصل میں انہی اساتذہ صاحبان سے ملی ہے جنہوں نے ہمیں ابتدائی دور میں ہمارے ہاتھ میں قلم سونپا، ایک ڈسپلن ہوا کرتا تھا۔ اس لحاظ سے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سیٹسفائی۔ استاد کا ایک رتبہ تھا، اس کو بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں وکیل ہوں، کیونکہ ایجوکیشن ان دنوں مفت تھی۔ فری ایجوکیشن، آئی کانٹ بلیو دس۔ آج تو پیسوں پر چل کر ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے۔ تمام دوستوں کو حامد گل کا پیار بھرا سلام اور آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ سید مجیب الرحمان کو، اور آج کے پوڈ کاسٹ کا تھیم ہے جرنی آف لائف۔ مجیب صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، تو کیسے مزاج ہے آپ کے؟ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک چلتا ہے۔ ویسے میں ابتداءً آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کچھ لوگ سیکھیں گے، کچھ لوگوں کی رائے الگ بھی ہو سکتی ہے، اور شاید کچھ آپ پہ رشک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کہاں سے ہے اور آپ کی سکولنگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ میری پیدائش گجنا کاڑی پورہ سے ہے۔ میری ابتدائی جو تعلیم ہے وہ سرکاری سکول مڈل سکول میں ہوئی ہے، شرپورہ اننت ناگ۔ وہاں میں نے دوسری جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میرا داخلہ ہوا اسلامیہ حنفیہ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد اننت ناگ، تو وہاں میری تعلیم 12ویں جماعت تک رہی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ کا ایڈمیشن ہوا تو آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہوتا تھا ان دنوں، اور آپ کی اسکول کا ماحول کیسا تھا؟ آپ نے میری بچپن کی یادیں بہت تازہ کی، اور پچھلے دور میں آپ مجھے لے چلے۔ وہ ایک زندگی کا حسین دور تھا۔ سکول جو یادیں ہیں وہ آج بھی میرے دماغ میں بالکل تر تازہ ہے۔ انتہائی سادگی، ایک ڈسپلن تھا۔ وہ جو ٹاٹ ہوا کرتے تھے جوٹ کے، انہی پہ ہم بیٹھتے تھے۔ بلو رنگ کی شرٹ اور خاکی رنگ کی نکر، مجھے یاد ہے۔ بہت لطف آتا تھا، اور اساتذہ صاحبان جو ہمارے تھے ان کا بڑا رعب تھا۔ ان کی پڑھائی کا الگ ہی ڈھنگ تھا۔ جب بھی وہ کلاس میں آ جاتے تھے تو ایک رعب طاری ہو جاتا تھا۔ سارے بچے خاموش اور استاد کی طرف مدعو ہوتے تھے۔ جو سیکھ ہمیں ملی ہے وہ اصل میں انہی اساتذہ صاحبان سے ملی ہے جنہوں نے ہمیں ابتدائی دور میں ہمارا ہاتھ تھاما، ہمارے ہاتھ میں قلم سونپا اور ہمیں سکھایا۔ استاد کا ایک رتبہ تھا، اس کو بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایک اثر تھا۔ ان کی ایک الگ پرسنالٹی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے اور آج کے زمانے میں بہت انتر ہے۔ اس زمانے میں شاگرد اور استاد کے درمیان ایک گیپ ہوا کرتی تھی، اور وہ گیپ بہت معنی خیز ہوتی تھی۔ ایک ڈسپلن پیدا خود بخود ہو جاتا تھا، اور اس کی چھاپ ہمارے ذہنوں میں چھا کر ہماری پرداخت اسی طریقے سے ہوئی۔ جبکہ اگر موازنہ ہم کریں آج کل کے دور کی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں وہ جیسے دوست ہوتے ہیں، ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ استاد کون ہے، دوست کون ہے؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کے بچپن کی، جیسے مطلب بچوں کے ساتھ کھیلنا، پھر مطلب گھر میں ڈانٹ پڑنی اس پہ یا اسکول میں ڈانٹ پڑنی، ایسی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو یاد آ رہی ہے؟ ہر کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ اس میں وہ شرارت پن ہوتا ہی ہے۔ ایک لڑکے نے، میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ایک بچے نے گھر سے ایک الارم کلاک لائی تھی، کیونکہ اس میں جب الارم سیٹ کرتے ہیں تو وہ بج جاتا ہے، آواز ہو جاتی ہے، تو ہم بچے کھیلنے لگے۔ وہ میرے ہاتھ میں تھا اس وقت اتفاقاً۔ تو ہماری میڈم ہوا کرتی تھی ایک، وہ ہمیں ہسٹری پڑھاتی تھی، وہ بہت اسٹرکٹ میڈم تھی، رضا میڈم ان کا نام تھا۔ تو جو ہی وہ انٹر ہوئی کلاس روم میں، میرے ہاتھ میں یہ الارم یہ بج گیا۔
جی اب مجھے پتہ نہیں تھا اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جی یہ بجتا رہا جی اور لڑکے سارے بیٹھے, میں کھڑا رہا ہاتھ میں لیے. اس نے بڑے روک کے ساتھ میری طرف دیکھا, آپ باہر نکلو. پورے گھنٹے میں ورنڈا پہ بیٹھا, کلاس اٹینڈ نہیں کیا میں نے. تو بڑی شرمندگی ہوئی, کچھ نہیں کہا, اتنا ہی کہا اس نے. تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی, میں نے کیا کیا, مگر آج بھی یہ میرے ذہن میں ہے. مجیب صاحب, آپ کی ہائر سیکنڈری ویسے تو لوکلٹی میں ہی رہی, زیادہ آپ کو سفر نہ کرنا پڑا مطلب ہائر سیکنڈری تک جانے کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کالج آپ نے کہاں سے؟ میں نے ہماری جماعت کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں. زیادہ دوری پہ واقع نہیں ہے, 3 کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے. تو ان دنوں جو آج کل کے بچوں کے ہاتھ میں ہے, اسکوٹی ہے یا مینز آف ٹرانسپورٹ ہے, بہت زیادہ ہے. ان دنوں ایسا نہیں ہوتا. ایک بس جاتی تھی اس میں ہم چڑھتے تھے, تو سارے بچے سارے لڑکے جاتے تھے. تو وہ بھی ایک فن تھا, اس میں بھی ہم انجوائمنٹ کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے قندھوال سے پیدل بھی آئے ہیں, یہاں سے پیدل بھی گئے ہیں. ٹانگے کی سواری بھی ہم نے کی ہے, اس میں بھی ہم کالج جایا کرتے تھے. آپ نے جتنی بھی ڈگریاں لی ہے, کلاس 1 سے وہاں تک کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا؟ اب پڑھائی کی بات جو خرچ ہوتا تھا, کیونکہ ایجوکیشن ان دنوں مفت تھی, زیادہ پیسہ نہیں دینا پڑتا تھا. اگر پرائیویٹ اسکول, میں نے کہا کہ میں نے اسلامیہ انپیر انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا تھا, وہاں بھی فیس اتنی زیادہ نہیں تھی, وہ بھی نامنل ہی ہوتا تھا. اب رہی بات کالج کی یا یونیورسٹی کی, جب میں نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں, تو میری جو میں نے فیس آتا جو میں کرنا پڑا وہ 700 کے قریب تھا کچھ. جی, اتنا ہی, ناٹ مور دین دیٹ. اچھا, آپ آج ایک ایڈوکیٹ ہیں. جی سر. کیا یہ آپ کا ایم تھا یا بائی چانس؟ ون شوڈ بی آنیسٹ. بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں وکیل بن جاؤں, اس پیشے میں داخلہ لوں. تو گھر والوں کی چاہت الگ تھی, وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنے, مگر میرا ٹیسٹ اس کی طرف نہیں تھا, میرا ٹیسٹ اسی کی طرف تھا. تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت پا رہا ہوں کہ میں نے جو میرے دل کی جو میں آواز تھی, اس نے میرے حالات کے ساتھ لبیک کیا اور میں نے لا کا داخلہ لیا. کیا آج آپ اپنی لائف میں سیٹسفائیڈ ہیں؟ سب سے جو جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس پرسپیکٹو میں مطمئن ہوں. دور کی جو دوڑ ہے اس میں پھلانگ مارنے سے قاصر ہوں, کیونکہ مجھے اپنے اصول ہیں. ان اصولوں سے ہٹ کے میں اپنی زندگی کو نہیں لے جا سکتا, کیونکہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی اس میں مٹیریلزم کی دنیا نہیں تھی, اس میں پرنسپلز کی لائف تھی, ایک ڈسپلن ہوا کرتا تھا. اور وہ چھاپ آج کل میرے ذہن میں ہے, اس سے ہٹ کے میں اپنی زندگی کو اور کسی ڈگر پہ نہیں لا سکتا ہوں. اس لحاظ سے بھی میں مطمئن ہوں کہ میں وہی اصول, وہی تصورات جو زندگی کے ہم نے حاصل کیے ہیں, جو ہمارے استاد صاحبان نے ہمیں دیے ہیں, جو سیکھ ہم نے دی ہے, انہوں نے دی ہے, وہی اصول, زرعی اصول لے کے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. اس لحاظ سے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سیٹسفائی ہوں. چونکہ مجیب صاحب آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی ہے, تو آپ کتنے دنوں بعد گھر آتے تھے؟ ہم 15 دن کے بعد بھی گھر آتے تھے, 7 دن کے بعد بھی گھر آتے تھے, اور ہمارا آنا جانا ہوا کرتا تھا بس سے, کہ ان دنوں سوموز تویرا یہ نہیں ہوا کرتی تھی. بس ایک ٹرانسپورٹ, میڈیم آف ٹرانسپورٹ تھا. تو یہاں سے اننت ناگ سے سری نگر کی طرف بس روانہ ہوتی تھی, پھر وہاں سے دوسری بس پکڑنی پڑتی تھی درگاہ کے لیے حضرت بل میں, جہاں یونیورسٹی واقع ہے. تو یہ تھا, اور وہاں کا جو ماحول تھا ان دنوں, جو ہم نے یہاں پایا, سلسلہ شروع کیا تھا, وہ ماحول ہم نے یونیورسٹی میں بھی پایا. وہاں بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں اتنی زیادہ گیپ نہیں تھی, مگر پھر بھی گیپ تھی. ایک ریسپیکٹ ہوا کرتا تھا, ایک ڈسٹینسنگ ہوا کرتی تھی, جی, جو آج کل نہیں ہے.
آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے کہ مطلب شاید مشکل سفر تھا؟ بالکل مشکل سفر تھا. مشکل اس لحاظ سے تھا کہ ایک تو اننت ناگ ان دنوں زیادہ بڑا نہیں تھا, وسائل کم تھے, ذرائع کم تھے, اخبار کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا. ونٹرز میں یونیورسٹی آف تھی اور ہمارا ایک پیپر رہ گیا تھا لاک کے دوران. تو شام کو ہم جب نیوز ہوتی تھی ریڈیو پہ تو کان ایسے لگاتے تھے کہ کوئی انفارمیشن ہمیں ملے گی, کوئی نیوز آئے گی امتحان کے بارے میں. تو ایسا کچھ سننے کو نہیں ملا. تو اچانک میں ایک دن گیا یونیورسٹی. میں نے کہا نہیں, اب جو کچھ ہو میں جاؤں گا. تو وہاں مجھے اپنے کلاس فیلو ملے, وہ ہاسٹل سے آ رہے تھے, نیچے آ رہے تھے. تو نے کہا ہمارا ایگزام ہو گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ یعنی کہ اگر وہ چاہتے بھی تھے کہ مجھے وہ انفارم کر لیتے, کہا کرتے. تو پھر ہم 10-15 لڑکا جمع ہو گئے, اپنے ڈین اپنے ہیڈ سے بات کی کہ ہمارا پیپر مس ہوا ہے. تو پھر انہوں نے الگ سے ارینج کیا 2-3 دن کے بعد. تو یہ کٹائی, یہ مشکلات تھے. اور دوسری بات ہے, آج کل کا بچہ اگر فرسٹ پرائمری کا بچہ ہو, اگر کچھ دیکھنا ہے اس کو تو وہ آن لائن حاصل کر ایجوکیشن لے سکتا ہے. ان دنوں ہماری رسائی تھی لائبریری تک. لائبریری میں اگر کوئی کتاب ملے وہاں لے سکتے تھے, ادھار لے سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے. تو اتنا ہی تھا. کالج کا کوئی خاص واقعہ ہے یونیورسٹی کا؟ کس لحاظ سے؟ کسی بھی لحاظ سے کچھ خاص, یا اگر آپ کی پرسنل لائف میں چلے جائیں تو کوئی خاص واقعہ ایسا کچھ؟ دیکھو, جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے اس میں الگ ہی وہ طرز ہوتا ہے, جینے کا الگ ہی طرز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو بھی ہو, کہیں سے بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, کسی بھی ٹوپوگرافی سے آیا ہو, مگر اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ ہم کرتے تھے. مطلب تب بھی شرارتیں ہوتی تھی؟ ہاں بالکل بالکل. بچپنا تو ہر ایک کے پاس ہے. اب اسٹیج جب گزرتے ہیں تو ان کا اسٹینڈرڈ بھی بدلتا رہتا ہے. جی. تو ان شرارتوں میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج کی جو شرارتیں ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیے ان دنوں ہم کسی کا جو کاپی تھی یا بک تھی ہم چھپا کے رکھتے تھے, اس کو تڑپاتے تھے 1-2 دن, پھر اس کو واپس کرتے تھے. تو اس کو ایسے ٹیز کرتے تھے. مگر آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ لڑکے کرمنل ایکٹیویٹی پہ آ رہے ہیں. یہاں پر ہم نے کئی واقعات دیکھے, چراغ گھونپنے کے واقعات دیکھے اور بہت سے دلدول واقعات دیکھے. ان دنوں ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ اس وقت ایک ایڈوکیٹ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو چاہت تھی لائف میں بننے کی وہ پوری ہو گئی ہے؟ ایک بہت خطرناک سوال آپ نے مجھ سے پوچھا, کیونکہ انسان جتنا بھی چاہتا ہے وہ ہر روز اگر اس کو وہ حاصل بھی ہوتا ہے تو اگلے روز اگلے سیکنڈ وہ پھر اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز کی. لہذا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان کی چاہت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت کسی چیز کی طرف مائل ہو کر اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ایز ایڈوکیٹ ایک پیشہ ور وکیل کی حیثیت سے کچھ خاکے ہر ایک انسان اپنی جگہ لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا ڈریمز ہے. اب رہی میری بات نے جو پیشہ اپنایا, جو میرے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ جو میرا ویوہار ہے, جو میرا طور طریقہ ہے, اس میں اپنی جگہ سے سیٹسفائی ہوں. کیونکہ میں نے میٹیریلزم کا اسپیکٹ نہیں لیا ہے. اس میں بھی میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو مجھے تعلیم حاصل میں نے کی ہے, جو گھر والوں نے مجھے تعلیم دی ہے, اس کا صدقہ میں کیسے دوں گا. وہ پہلو میرے, جب میں کسی کا کیس لیتا ہوں اس کے ساتھ فیس طے کرتا ہوں, فیس طے کرنے کے وقت میرے ذہن میں کسی کونے میں تو یہ رہتا ہی ہے مجھے اس کا صدقہ بھی دینا ہے. تو وہ پہلو مجھے حاوی رہتا ہے. آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف سے اس وقت سیٹسفائیڈ ہے ہر لحاظ سے, کیا سماج کے لحاظ سے بھی؟ بالکل بالکل. یہ دوسرا پہلو ہے, کیونکہ ایک وکیل کے بہت رول ہوتے ہیں. اس کا ایک رول کلائنٹ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک وکیل کو ہم سوشل انجینئر کہتے ہیں. میرا کیا رول رہا ہے وہ میں تھوڑا بہت یہاں پر
بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. اکثر بیشتر میرے آرٹیکلز اخباروں میں بھی آئے ہیں، میگزینس میں بھی آئے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں تو کیری ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں. جو وہ ٹاپکس میں لیتا ہوں اس میں سوشل کنسرنز میں اٹھاتا ہوں. جو سوشل ایونز ہیں ان کی طرف میں میری جو توجہ ہوتی ہے مرکوز ہوتی ہے. اور یہ ایک بات ہے. دوسرا، میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. 2 بار میں نے بیست اسمبلی میں ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اننت ناگ سے میں نے حصہ بھی لیا ہے، اس مقصد سے کہ میں تو پہلی اولا نہیں، میرا پیشہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے. جو لوگوں کے مشکلات ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ کورٹ میں، عدالتوں میں، ان کی دہلیز تک تو آتے ہی رہتے ہیں. ان سے میں باخبر ہوں. لہٰذا کہ وہ مشکلات، ان کا جو ازالہ ہونا چاہیے وہ عدالتوں تک میں ہی، وہ اور چیز کا متلاشی بھی ہے. ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے. اس کی جو تناظر میں، اس کی تناظر میں میں نے یہی تیار کیا تھا، یہی ارادہ لیا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آ کر لوگوں کی خدمت کروں، خدمت خلق کروں. کیونکہ مجھے موقع ملا تھا لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو جاننے کے لیے، اور قانون پہ تو پہلے ہی نظر تھی. لہٰذا کہ ان دونوں چیزوں کا ملن، ان کا ملاپ لے کر میں لوگوں کے پاس ایک امید لے کر آیا تھا، تاکہ وہ میرا ساتھ دے، اکٹھے ہم چلے اور کسی ڈگر پہ پہنچے. کیا ابھی آپ کی یہ کوشش جاری ہے کہ وہ مکمل ہو گئی ہے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں؟ زندگی بذات خود مرنے کے دم تک ایک جدوجہد ہوتی ہے، وہ کام کمل ہوتی ہے. آپ کو کب سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ آپ نے سوشل ایکٹیوسٹ کا کام بھی کیا، ایک ایڈوکیٹ کا بنا، یہ سیٹسفیکشن آپ کو کب ملے گا؟ مجھے اس وقت سیٹسفیکشن ملتی ہے جب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کوئی امید لے کے. جب اس نے میرے کام کو پرکھ لیا ہوتا ہے تب وہ میرے پاس آتا ہے، اور وہ جو اسسمنٹ اس نے کی ہوتی ہے وہی میرا ریٹرن ہے. اس وقت میری سیٹسفیکشن ہوتی ہے، نہیں میں نے کچھ کیا ہے. سر، آپ کی اس ایڈوکیٹ کی جرنی میں کوئی کلائنٹ ایسا ہے کہ آپ کو لگا کہ اس کے ساتھ، مطلب جب آپ کو بعد میں فیل ہوا کہ غلط ہوا؟ دیکھیں، میرے لحاظ سے تو ایک بحثیت انسان، بحثیت وکیل، یہ 2 روپ ہوتے ہیں. جب میں ایک انسان ہوں تو انسانیت کا پہلو زیادہ باری رہتا ہے. جب میں وکیل کی بات کروں گا تو ایز وکیل مجھے دیکھنا ہے کہ قانونی طور یہ کہاں پر ہے. مجھے اگر اس کی مدد کرنی تو قانون کی 4 دیواری کے میں رہ کے میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. تو کسی وقت ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بند رہتے ہیں قانون کی لکیروں میں، تو اسے ان کو نہیں پھلانگ سکتے. تو میں چاہ کے بھی کسی وقت زیادہ اس کو نہیں دے پا رہا ہوں جتنا کہ وہ میرے خیال میں مستحق ہوتا ہے. سر، فائنلی کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میری میسیج یہی ہے کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وسائل کم تھے، ذرائع کم تھے، مگر پھر بھی جو فرداقت ہمیں ملی ہے گھر سے، سکول سے، وہ اخلاقیات پر مبنی تھی، جو کہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سماج میں ہم بہت سے دلخراش واقعات بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. اس سے بچنے کے لیے، اس قوم کی اصل نشوونما کے لیے، امن کے لیے، آشتی کے لیے جو والدین ہیں اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. گھر کے نشیمن کے اندر اگر انسان کو صحیح اخلاقیات کا درس ملے وہ کافی ہے. زندگی بھر نہیں بولتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے اور بھی دیر جا سکتا وہ جلاتا ہے. تو مجیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہماری دعوت قبول کی ہے. تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. شکریہ.